اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اما بعد فقد قال امام سجاد علیہ السلام واما حق الصدقۃ فان تعلم انها ذخرک عند ربک۔ ہماری گفتگو رسالۃ الحقوق کے ذیل میں جو امام سجاد علیہ السلام نے معاشرے میں مختلف لوگوں کے اور مختلف اعمال کے حقوق بیان کیے ہیں اس میں جاری ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے آپ کا ایک کلمہ بیان کرنے والے ہیں جس میں آپ نے صدقے کا حق بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان صدقہ دیتا ہے کسی نادار کو تو وہ کیسا ہے، وہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ جان لیں آپ کہ آپ کے صدقے کا حق یہ ہے کہ یہ ایک ایسٹ اور یہ ایک ذخیرہ ہے جو آپ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں اور اس کے اکاؤنٹ میں اپنے لیے رکھا ہے، یعنی ایک ثواب ہے جو آپ کا ذخیرہ ہو گیا ہے۔ وَوَدِيَتُكَ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِشْهَادِ، اور ایک ایسا اکاؤنٹ ہے، ایک ایسا آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں نیکی رکھی ہے کہ جس کے اوپر گواہ اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال خود گواہ ہے، جو صدقہ دیتا ہے خداوند متعال اسے خود شمار کرتا ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ہی سے روایتیں فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا صدقہ جس ہاتھ پہ رکھتا ہے اس ہاتھ کو امام نے خدا کا ہاتھ قرار دیا ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام جس کو صدقہ دیتے تھے پہلے اس کا ہاتھ چومتے تھے پھر اسے صدقہ دیتے تھے، اس لیے کہ فرماتے تھے کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے جو صدقہ لے رہا ہے۔ بس جہاں صدقہ دینے والے کا یہ مقام ہے تو جو صدقہ لے رہا ہے اس کی بھی اہمیت ہے، لہذا امام سجاد علیہ السلام اسی حقوق میں بعد میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جس کو صدقہ دیا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے احسان نہیں جتلانا ہے۔ اگر آپ احسان جتلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس صدقے کو تباہ کر دیا، اس کو ضائع کر دیا۔ بس امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو خداوند عالم کے پاس آپ کے لیے ذخیرہ ہے۔ اب آپ یہ صدقہ چاہے چھپا کے دیں یا اعلانیہ دیں، دونوں خداوند عالم جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اسرار سے واقف ہے۔ اب چاہے آپ صدقہ کو اعلانی طور پہ دیں، ظاہراً دیں یا چھپا کے دیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آئے کہ صدقہ اس طرح سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اعلانی طور پہ بھی دیں تاکہ لوگوں کو شوق ہو صدقہ دینے کا۔ لہذا قرآن کریم کی آیت ہے کہ آپ چاہے اس صدقے کو چھپائیں یا اعلان کریں، دونوں چیزیں اچھی ہیں۔ بس صدقہ جو ہے وہ ایک امداد ہے در حقیقت مستحق کے لیے، غریب انسان کے لیے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ معاشرہ جو ہے وہ رحم دلی سے ایک دوسرے کے اوپر مہربانی سے آگے بڑھتا ہے۔ سخت کرخت قوانین کے ذریعے خداوند عالم نے اس میں آثار رکھے۔ صدقے کے اندر خدا نے رکھا ہے کہ یہ رفع بلا کرتا ہے، مختلف 70 سے زیادہ بھی بعض روایات میں آئے کہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، حادثاتی موت سے بچاتا ہے۔ صبح کا صدقہ، رات کا صدقہ رات کی بلاؤں سے بچاتا ہے، صبح کا صدقہ دن کی بلاؤں سے بچاتا ہے۔ تو خداوند عالم نے اس صدقے میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ حتیٰ آنے والے حوادث کے اندر تاثیر کرتا۔ بس یہ جو صدقہ ہے اسے انسان معمولی نہ سمجھے، اور لہذا امام نے اس کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكُنْتَ جَدِيرًا أَن تَكُونَ أَسْرَرْتَ إِلَيَّ أَمْرًا أَعْلَنْتَهُ، اگر تم نے کوئی عمل انجام دیا ہے جو کہ سر میں انجام دیا ہے تب بھی خدا کے سامنے تو آیا ہے، کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ آپ چاہے صدقہ اعلانی طور پہ دیں یا چھپا کے دیں، خدا جانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بالآخر ہر انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ کتنے ہی راز میں ہو، خداوند عالم کے سامنے وہ ایک نیکی ہے جو ضائع نہیں ہوگی، محفوظ رہے گی۔ خداوند عالم کے پاس آپ اس طرح سے عمل انجام دیں کہ آپ کا ودیعہ جو ہے وہ محفوظ رہے خدا کے پاس۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جب کہ آپ نے صدقہ دیا ہے تو پھر اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں۔ ثم لم تمتن بها على احد، آپ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ کسی پر بھی صدقے کا احسان نہ جتلائیں، منت نہ رکھیں۔ لأن لك اذا امتننت بها لم تعمن ان تكون بها مثل التهجين هالك من منن۔ فرماتے ہیں کہ جس کو تم نے یہ دیا ہے اس کے اوپر منت رکھو گے، احسان جتلاؤ گے، خدا نہ کرے ایسا ہو جائے کہ
ایک وقت آ جائے کہ آپ اسی کیفیت کے شکار ہو، تو جس کو آپ نے دے دیا ہے اس پر احسان جتلانے کی کوشش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ احسان جتلائے تو تیسری دفعہ انسان جو صدقہ دینے والا وہ گناہگار ہو جائے احسان جتلا کے، اور اس کی حالت بدتر ہو جائے خدا کے نزدیک، وہ اس کی درگاہ سے نکال دیا جائے۔ خدا بند عالم سخی ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو دیا تھا، اسے اس قابل بنایا تھا کہ صدقہ دے، اب جب دے رہا ہے تو میں جب کسی کے اوپر احسان نہیں جتلاتا ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں دینے والا ہوں، مالک ہوں، تو انسان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ انسان جو صدقہ دیتا ہے وہی دوسرے کے اوپر احسان نہیں جتلاتا جسے خداوند عالم اپنے طرف سے مورد لطف قرار دیتا ہے۔ لا قوت الا باللہ، خدا کی قوت سے ہی، طاقت سے ہی، اس کی رہنمائی ہدایت سے ہی یہ نیک کام صحیح کر سکتا ہے۔ بس یہ مختصر سی گفتگو۔ اب صدقے کا باب بہت وسیع ہے، انسان جو ہے وہ مختلف کام صدقے کے ذیل میں کر سکتا ہے، معاشرے کے اندر لوگوں کی مختلف مشکلات حل کر سکتا ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، علاج، اور جناب معاشرے کی اور اگر کچھ بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں انہیں، مثلا نوجوانوں کی شادیاں، اس تمام چیزوں میں جو ہے وہ یہ سب صدقات و خیرات ہیں جو کوئی بھی انجام دے سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ ایک مفید معاشرے کی تشکیل میں شامل ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے ہمیں کما حق صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔